بات پہ بڑا فخر ہے، میں سارا دن بکریاں بھی چراتی ہوں اور سونے محمد پہ درود بھی پڑھتی ہوں۔ اس نے کہا میں نے تو حضور کی سنت کو ادا کیا ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، پانی کی ضرورت تھی، سر راکوں آیا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنا لعاب پھینکا تو وہ چشمہ بن کے پانی اوپر آ گیا۔ وہ کیا کسی نے خوب کہا کہ میں فرض محبت ادا کر رہا ہوں، کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ تو حسین ابن علی کا اعزاز ہے، دنیا میں آئے اور دنیا میں آتے ہی سب سے پہلی جو غذا نصیب ہوئی وہ میرے رسول کا لعاب نصیب ہوا۔ سیدہ فاطمہ کو حضور نے فرمایا کہ بیٹا 7 دن بعد اس کا عقیقہ کر دینا اور سر کے بال اتار کے چاندی کے برابر وزن کر کے اس کو اللہ کی راہ میں خیرات کر دینا۔ وہ خواب جو ام فضل نے دیکھا کہ آپ کے جسم کا ٹکڑا میری گود میں آیا۔ اچھا، جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی تو اس وقت آپ کے بڑے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی مدت رضاعت، دودھ پلانے والی مدت ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ حضور چچی کو بلا کے فرماتے ہیں کہ چچی میرے بیٹے حسین کو دودھ آپ پلایا کریں گی۔ تو حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 سال 7 ماہ کچھ دن حضور کے زیر تربیت رہے۔ حسین ابن علی کو زیادہ وقت حضور کے ساتھ گزارنے کا ملا اور پھر 7 سال بعد اللہ کا حکم آیا اور حضور بظاہر اس دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں۔ تو حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نانا جان سے 7 سال سیکھتے ہیں امت کا پیار، راتوں کو اللہ کے حضور کھڑے ہونا، حضور کے پاؤں مبارک متورم ہو جاتے تھے۔ حضرت مغیرہ فرماتے عرض کیا کہ حضور آپ مشقت میں پڑے رہتے ہیں، تو میرے نبی فرماتے افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7 سال اپنے نانا جان سے امت کی محبت سیکھی، اللہ کے حضور سر بسجود دیکھا، قیام میں دیکھا، اور میرے نبی نے حسین ابن علی کو زندگی کے آداب اور گر خود سکھائے۔ حسنین میں سے کسی ایک نے وہ صدقے کی کھجوریں پڑی تھی تو کسی نے اٹھا کے منہ میں رکھ لی، تو حضور نے انگلی سے اس کھجور کو باہر نکالا اور باہر نکالتے ہوئے فرمایا کہ یہ اہل بیت کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہاں 2 لمحوں کے لیے میں اور آپ رکیں گے اور اس بات پہ ہم غور کریں کر کے نماز پڑھے گا، اللہ اس کی نماز بھی قبول نہیں فرمائے گا۔ من دودھ اکٹھا کر لو، ایک پیشاب کا قطرہ اس میں ڈال دو تو کیا ہوگا؟ سارا دودھ پلید ہو جائے گا، ناپاک ہو جائے گا۔ تو بھائی جان اپنے بچوں کے لیے جو جائز ہے وہی اکٹھا کیا کرو اور اپنے بچوں کو بھی اس کی تعلیم دیا کرو۔ مت یہ بات اپنے بچوں میں کیا کرو تیرے چاچے دا پتر کتھوں دا کتھے پہنچ گیا، تو نکمیاں آج بھی ریڑھی لا کے کھلوتا ہے۔ بھائی جان یہ تقسیم ہے اللہ کی، اللہ کسی کو تھوڑا دیتا ہے، کسی کو زیادہ دیتا ہے۔ جس کو تھوڑا دیا اس کے لیے بھی امتحان، جسے زیادہ دیا اس کے لیے بھی آزمائش ہے۔ رزق کا ذمہ اس نے اپنے کرم پہ لیا ہے، لیکن یہ نصیب کی کہانی ہے، کسی کے نصیب میں زیادہ ہے، کسی کے نصیب میں۔ اپنے بچوں کو سکھاؤ، بچوں کثرت اور برکت میں فرق ہے، کثرت اور ہے، برکت اور ہے۔ اللہ سے برکت مانگو، اللہ سے رزق حلال مانگو، حرام کی طرف قدم نہ اٹھاؤ۔ اگر حرام والے وجود ہوں گے تو اولاد سے کبھی خیر کی توقع، اور جو حرام کے وجود سے جسم پلتے بھائی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ میرے نبی فرماتے ایک بندہ لمبا سفر کر کے اللہ کے گھر میں آیا اور غلاف کعبہ سے لپٹ کے دعائیں مانگ رہا ہے۔ فرمایا دعا قبول کیسے ہو؟ تن پہ پیرہن حرام کا، پیٹ میں لقمہ حرام کا، جو ایک لقمہ حرام کا کھاتا ہے اللہ 40 دن دعائیں نہیں قبول فرماتا۔ اگر رزق پاک نہیں ہوگا تو دعائیں قبول۔ آپ اسلاف کی کہانیاں پڑھ لو، رزق پاک ہوتا تو وہ مستجاب الدعوات بنتے تھے۔ میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ نماز فجر پڑھتے ہیں اور فوراً بعد وضو خانے کی چھت پہ آ کے آپ وظیفے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ مرید اور نمازی اکٹھے تو انہوں نے کہا آج پیر صاحب سے دعا کی درخواست کرتے ہیں۔ ایسے زاویے میں کھڑے ہو گئے جہاں سے حضرت آسانی سے دکھائی دینے لگے، اور جب حضرت نظر اٹھا کے دیکھتے ہیں سامنے تو وہ زبان سے تو کچھ نہیں کہتے، ہاتھ کے اشارے سے کہتے ہیں کہ حضرت دعا کر دیو۔ یہ 1 دفعہ نہیں 2-3 دفعہ ہوا۔ حضرت دزدیدہ نگاہوں سے دیکھتے اور وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ میاں صاحب موج میں آ گئے، آسمان کی طرف دیکھا، بھائی جان چھم چھم می برسنا شروع ہو گیا تھا۔ رزق پاک ہو تو دعائیں قبول ہوتی ہیں، اگر رزق پاک نہ ہوا تو دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ ایک لقمہ حرام کا کھائیں گے تو 40 دن دعا بھی قبول۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور دوسری بات یہ ہے بھائی، ملتا وہی ہے
جو مقدر کا ہو. الٹی چھلانگیں بھی لگائیں گے تو مقدر سے زیادہ نہیں ملے گا. حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے میں سفر میں تھا, یہ نہج البلاغہ کا حوالہ ہے, سر راہ ایک بدو سے ملاقات ہوئی, اس کو اونٹ کی نکیل دی, فرمایا میں ابھی واپس آئے تو اس نے اونٹ کی نکیل اتاری اور لے کے بھاگ گیا, چوری کر کے نکل گیا. آپ واپس آئے تو اپنے اونٹ کو بے مہار دیکھا تو اس رویے نے تکلیف تو دی, لیکن فرماتے میں ہانگ کر کے اونٹ کو بازار لے گیا, جس دکان پہ جا کے خریدنے گیا تو وہاں وہ چور میری نکیل بیچ گیا تھا. فرماتے میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کتنے کی ہے, اس نے کہا 2 درہم کی. حضرت علی فرماتے میں نے آسمان کی طرف منہ کیا اور اللہ سے عرض کیا, اللہ گواہ رہنا, جب میں نے بدو کو اونٹ دیا تھا نیت کی تھی کہ واپس آ کے اس کو 2 درہم دوں گا, لیکن اس نے صبر ہی نہیں کیا, اس نے حلال کو چھوڑ کے حرام کو اختیار کیا. بھائی جان ملتا وہی ہے جو مقدر کا ہو. بعض اوقات ہمارے پڑھے لکھے لوگ بھی کہتے ہیں حلال نال اینا کتھوں کار چلتا ہے, 5 کروڑ دا کار کتھوں بن جاتا ہے, اے دوڑ دی گاڑیاں فلک بوس عمارتیں کیویں بن جاندیاں نے, اے حرام نال ہے. او بھائی جان یہ غلط تصور ہے, مقدر کا ملتا ہے, اختیار آپ کو ہے. صحابہ میں سب سے امیر صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف ہے, اتنے امیر کہ آپ کا پورا پاکستان خرید لے. تو بھائی جان حلال طریقے سے نا, جائز طریقے سے نا, بڑے بڑے نام گزرے ہیں. تو اللہ سے دولت عثمان مانگو, اللہ تعالیٰ سے رزق حلال مانگو. ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نماز فجر پڑھتے فوراً گھر چلے جاتے ہیں. صحابہ میں سے کسی نے شکایت کی کہ حضور ہم تو بیٹھ جاتے لیکن یہ جلدی چلے جاتے ہیں. حضور نے ایک دن روک لیا, فرمایا کاہے کی جلدی ہوتی ہے؟ عرض کی حضور میرا جو ہمسایہ ہے اس کے گھر میں کھجور کا درخت لگا ہے, جب صبح کے وقت مدینے میں ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں تو کچھ کھجوریں ٹوٹ کے میرے بیڑے میں گرتی ہیں. فرماتے جلدی اس لیے چلا جاتا ہوں کہ کہیں میرے بچے بے خبری میں وہ کھجوریں اٹھا کے کھا نہ لے, تو میں ان کو اٹھا کے اس کے گھر میں پھینک دیتا ہوں. تھوڑی سی آواز کم ہی رکھے نا, تو یہ احتیاط ہے. اور کم کر دے, بالکل تھوڑی سی کر دے, یہ احتیاط ہے. ہمارے بچے تو ٹرالی سے گنا کھینچ کے لائے تھے, ابے نے کبھی پوچھا, وہ تو خود سے شامل ہو جاتے ہیں. تو اپنے بچوں کے لیے اس بات کا لحاظ ضرور رکھیے گا. میرے نبی کھجور کو منہ سے باہر نکال کے فرماتے ہیں یہ اہل بیت کے لیے جائز. بھائی جان ہمیں بھی دیکھنا ہے کہ ہم جو اپنے بچوں کے لیے رزق اکٹھا کرتے ہیں, پردیس کے دھکے کھاتے ہیں, صبح سے شام تک 8 نہیں 18 گھنٹے محنت کرتے ہیں, کیا اس کے ساتھ حرام کی ساتھ آمیزش تو نہیں, حلال اور جائز طریقے سے اکٹھا ہو رہا ہے؟ اگر جائز ہے تو پھر آپ کو مبارک ہو. تو 7 سال 7 ماہ کچھ دن حضرت امام حسین کو حضور کے ساتھ گزارنے کا وقت ملا, اور آپ نے زندگی کے آداب خود سکھائے. اور پھر ماں کی گود میں آئے تو ماں سے کیا سیکھا بھائی جان؟ ماں کی کیفیت کیا تھی؟ سیدہ مصلی بچھا لیتی ہیں, پیشانی اللہ کے حضور جھکا دیتی ہیں, اور پھر ساری رات اللہ کے حضور جھکی رہتی ہیں. ایک دن اللہ سے عرض کرتی, مالک تیری راتیں کتنی مختصر ہے, رات بیت جاتی ہے فاطمہ کا ذوق بندگی نہیں پورا ہوتا, اللہ فاطمہ کو ایک رات دے دے تجھے جی بھر کے سجدے تو کر لوں. یہ ماں کی کیفیت تھی. اور والد گرامی کا مزاج کیا تھا؟ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا, جس کی عبادت کرتے ہیں کبھی اسے دیکھا ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں اتنی دیر تک سجدے سے ساری نہیں اٹھاتا جتنی دیر تک اس کے جمال کو دیکھ نہیں لیتا. یہاں ایک پیغام دے کے جاؤں گا, ایک فکر دے کے جاؤں گا, یہ گھر کے ماحول کی کہانی سنا رہا ہوں. کہا اتنی دیر تک سجدے سے سر نہیں اٹھاتا جتنی دیر تک اس کے جمال کو دیکھ نہیں لیتا. اور حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے تہجد اپنے باپ سے سیکھی ہے. باپ سے کیا سیکھا؟ اللہ کے حضور جھکنا سیکھا. سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا جب کربلا سے واپس آئی نا تو مدینے کی عورتیں افسوس کے لیے آئیں. کسی خاتون نے کہا بہن کربلا میں خاندان نبوت پہ سب سے مشکل اور اوکھی گھڑی کون سی تھی؟ یہ پوچھنے والی خاتون کی غرض تھی کہ 72 لاشیں جو گرے تھے اور ہر گرنے والا بڑا محبوب رشتہ تھا اور سب نے تڑپایا, لیکن کسی ایک کی کہانی وہ حسین ابن علی, علی اکبر, علی اصغر, کسی کی شہادت جس پہ یزیدیوں نے جو ہے وہ زیادہ ظلم کیا ہو, اس ظلم کی کہانی, اس داستان سنانی ہوگی. جو پوچھنے والے کی غرض تھی کہ کس کی شہادت نے آپ کو تڑپا دیا, تو کیا سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی اکبر کی شہادت کا تذکرہ کیا؟ 18-19 سالہ جوان جب میدان میں اترا اور گاجر مولی کی طرح کاٹتا رہا, دشمن کو لتاڑتا رہا, 3 دن کا پیاسا تھا, واپس آیا اور اپنے والد گرامی کو آگے کہا ابا جی مجھے 2 گھونٹ پانی نصیب ہو جائے تو دیکھیے گا آپ کا بیٹا کس طرح دشمن کو میدان میں لتاڑتا ہے. حسین ابن علی اپنی خشک زبان اپنے بیٹے کے منہ میں رکھتے ہیں, تراوٹ آتی ہے, اور علی اکبر پھر میدان میں اترتا ہے.
دشمن چال بدل چکا تھا، ظالموں نے چاروں طرف سے حسین کے بیٹے کو گھیر لیا اور دور سے پتھر مارنے شروع کر دیے، دور سے تیر برسانے شروع کر دیے، پتھر لبوں پر، پتھر ہونٹوں پر، پتھر جو ہے وہ رخسار پر، گردن پر بھی لگے ہوں گے، تیر جسم میں پیوست ہوئے، اور جب زخموں کی تاب نہ لا سکے، حسین کا بیٹا جو ہے وہ گھوڑے سے زمین کی طرف آیا اور اپنے والد گرامی کو آواز دی کہ ابا جی مجھے سنبھالیے گا، اور جب آپ زمین پہ آئے تو ظالموں نے آگے بڑھ کر پے در پے وار کر کے حسین ابن علی کے بیٹے کو شہید کر دیا، اور حسین ابن علی کی عمر اس وقت 56 سال 5 ماہ 5 دن تھی، بڑھاپا تھا، اپنے جوان پتر کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا، خیمے تک لائے اور لا کے اللہ سے کہتے اللہ حسین کا یہ جوان پتر بھی قبول فرما لے۔ کیا سیدہ زینب نے علی اکبر کی تڑپتی شہادت کا تذکرہ کیا؟ کیا بھائی کا کربلا تک جانا اور خیمے تک لانا اور لا کر کے خدا سے کہنا اے اللہ حسین کا جوان پتر قبول فرما لے؟ بڑھاپا تھا تو کیا تڑپتی شہادت کا تذکرہ کیا؟ یہ تڑپا دینے والی کہانی ہے، لیکن سیدہ زینب نے اس خاتون کو جو بات سنائی تھی وہ کوئی اور تھی۔ کیا سیدہ زینب نے علی اصغر کی شہادت کا تذکرہ کیا؟ 6 ماہ کا ننھا ہے اور اس کے حلق میں 2 شاخہ تیر لگا، تھوڑا سا خون نکلا، حسین اس خون کو لے کے فضا میں اڑا کے کہتے اللہ حسین کا یہ ننھا پھول بھی قبول فرما لے۔ کیا سیدہ زینب نے اس ننھے بیٹے کی تڑپتی داستان سنائی؟ کہانی دردناک ہے، لیکن سیدہ زینب نے دوستو بات کوئی اور سنائی تھی۔ کیا سیدہ زینب نے حضرت قاسم کی شہادت کا تذکرہ کیا؟ 9 سال عمر ہے، چھوٹی سی تلوار لے کے میدان میں اترا اور 2 منٹ کے بعد اس بیٹے کو بھی انہوں نے شہید کر دیا۔ حسین اس بیٹے کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے خیمے تک لائے اور خیمے تک لا کے خدا سے کہتے اللہ میرا قاسم بھی قبول فرما لے۔ کیا سیدہ زینب نے حضرت عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا تذکرہ کیا؟ کیا سیدہ زینب نے حسین ابن علی اپنے بھائی کا تذکرہ کیا کہ جب میرا بھائی میدان میں آیا تو ظالموں نے تیر تلواریں نیزے اتنے مارے کہ میرے بھائی کا سارا بدن زخموں سے چور چور ہوا اور وہ گھوڑے سے زمین کی طرف آ کے پیشانی سجدے میں رکھ کے کہتے اللہ میں تیری تقدیر پہ راضی ہوں، بتا تو بھی مجھ سے راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ کیا سیدہ زینب نے حسین ابن علی کی تڑپتی شہادت کا تذکرہ کیا؟ شہداء کی لاشوں پہ جو گھوڑے دوڑائے گئے کیا اس کا تذکرہ کیا؟ علی اکبر، علی اصغر جو ہے وہ دیگر جو ہے نا وہ شہداء کا تذکرہ کیا؟ یہ تڑپا دینے والی کہانی ہے۔ اس خاتون نے جس نے یہ سوال کیا کربلا میں خاندان نبوت پہ سب سے مشکل گھڑی کون سی تھی؟ ایک صرف جوان بچا بیمار کربلا حضرت امام زین العابدین، اور باقی سب کو شہید کر دیا گیا۔ تو کیا سیدہ زینب نے یہ کہانی سنائی کہ مجھے فلاں کی شہادت نے فلاں کی شہادت نے فلاں کی شہادت نے تڑپا دیا؟ تڑپایا تھا، لیکن اس خاتون کو جو جواب دیا دھیان سے سنیے گا، یہ پیغام اپنی بیٹیوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو اور خود بھی ساتھ لے کے جائیے گا۔ سیدہ زینب فرماتی کربلا میں ہمارے اوپر سب سے مشکل گھڑی وہ تھی جب رات کے وقت ہم بچوں کو جمع کر رہے تھے تو آپ فرماتی ہماری نماز مغرب میں تھوڑی سی تاخیر ہو گئی۔ قضا نہیں بھائی، تاخیر کی بات ہے، تاخیر ہوئی، یہ گھر کا ماحول ہے بھائی۔ کربلا میں بھی سجدہ نہیں گیا، فرماتی مشکل گھڑی تھی کہ جب ہم بچوں کو جمع کر رہے تھے، شہداء کی لاشیں اکٹھی ہو رہی تھی، تو فرماتی مغرب کی نماز میں تاخیر ہوئی۔ رکیے گا 2 لمحوں کے لیے، میں اور آپ اپنی اپنی نمازوں کا حساب لگائیں، ہماری نمازوں میں تاخیر ہوتی ہے یا قضا ہوتی ہے؟ ہماری نمازوں میں تاخیر کی کہانی کوئی نہیں بھائی، ایک لمبی چوڑی فہرست ہے۔ میں اور آپ اپنی اپنی نمازوں کا اگر شمار کرنا چاہیں نا، حساب لگانا چاہیں تو 2 منٹ میں لگا کے بتا دیں گے ہم نے کہ ہم نے زندگی میں نمازیں پڑھی کتنی۔ میری 37 سال عمر ہو گئی، آپ میں سے کسی کی 20، کسی کی 25، کسی کی 50 ہو گئی۔ میں اور آپ اپنی اپنی نمازوں کا حساب لگائیں تو کیا ٹائم لگے گا؟ انگلیوں کے پوروں پہ گن سکتے ہیں کہ ہم نے زندگی میں نمازیں پڑھی کتنی ہے۔ کسی کے پاس صرف ایک عید کی نماز ہوتی ہے، اور جو عید والے دن آتا ہے 365 دن سال کے 64 دن 364 دن اللہ کے حضور جھکا نہیں، مسجد کا رخ نہیں کیا، حی علی الصلاۃ کی صدائیں 5 وقت فضا میں گونجتی رہی، لیکن یہ اتنا غافل، اتنا لاپرواہ تھا کہ اسے مسجد میں آنا ہی نہ نصیب ہوا۔ آج سال بعد اللہ کے گھر میں آیا، جس کا رزق کھاتا رہا، جس کی نعمتیں کھاتا رہا، جس کی دھرتی پہ چلتا رہا، آج سال بعد آیا مسجد میں قدم آیا تو کیا شرم اور شرمندگی کے قافلے اترے کہ اتنی دیر اس خدا اپنے رب کی چوکھٹ سے دور رہا؟ کیا قدم رکھتے ہی آنکھیں برسی؟ کیا قدم رکھتے ہی ماضی کی تلخیاں یاد آئیں؟
کیا قدم رکھتے ہی اس پیشانی میں جو سجدے اداس تھے کیا وہ اداسیاں آئیں؟ کیا ندامت سے نظریں جھک گئیں؟ کیا سجدے میں سر رکھ کے تڑپا کہ اللہ اب نماز نہیں چھوڑوں گا؟ جو سال بعد آیا نا وہ از راہ تمسخر کہتا ہے اوے ایسا کو کافر ہو کے مرنے، ایک نماز تے ضرور پڑھنے، عید تے ضرور پڑھنے ہیں۔ کچھ لوگوں کے پاس صرف سال میں ایک عید کی نماز ہے اور کچھ لوگوں کے پاس صرف جمعہ ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم چھٹی کا دن ہوتا ہے بھائی، بچوں کو بھی ٹائم دیتے ہیں تو ہم اللہ کے حضور بھی سجدہ کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگوں کے پاس صرف ایک نماز ہوتی ہے فجر کی، وہ کہتے ہیں بھائی جدہ کھاؤ دے گن بھی گاؤ، جدہ رزق کھاتے ہیں اس کا نام لے کے ہی ہم کام پہ جاتے ہیں۔ میرا سوال ہے کیا ایک نماز فرض ہے؟ کیا ایک جمعہ فرض ہے؟ کیا سال کی ایک عید ہمارے لیے کافی ہے؟ جن کے نام پہ میں اور آپ جمع ہوئے نا، ابھی آپ نے نعرے علام پہ، نغمے علام پہ ان کے تذکرے کیے، ان کے نام پہ آنسو بہائے، ان کی یاد میں ہم یہاں مل بیٹھے۔ محبت عمل مانگتی ہے، محبت دعوی عمل دلیل ہے، محبت عمل آسان کرتی ہے۔ جن کے نام پہ جمع ہوئے ہو بھائی، ان کی تو کربلا میں بھی قضا نہیں ہوئی تھی، تاخیر ہوئی تھی، قضا نہیں ہوئی تھی۔ جن کے نام پہ جمع ہوئے ہو یہ تو کہانی ان کی ہے۔ ایک گھر میں 8 افراد ہے، سب پہ نماز فرض ہے۔ سوال ہے کتنے لوگ آتے ہیں؟ یہ ناگرا کی جامع مسجد ہے اور یہاں کم از کم 500-700 لوگوں کے لیے یہاں گنجائش ہے، لیکن اس مسجد کے جو ملحقہ آبادی ہے، جو اس محلے کی، جو اس مسجد کی آبادی ہے، کیا 500 نوجوان ہیں؟ کیا اس قریب 500 لوگ رہتے ہیں؟ بھائی جان کم از کم 5000 تو ہوں گے، 5000 نہیں 2000 تو ہوں گے۔ اگر نماز کے وقت آپ لوگ آنا شروع کرو، سب سجدہ کرو، تو یہ ساتھ والے گھر بھی ہمیں خریدنا پڑے۔ لیکن مجھے بتائیے گا کیا نماز کے وقت یہ مسجد بھری ہوتی ہے؟ 2 صفیں ہوں گی یا 2.5 صفیں ہوں گی؟ بڑی ہوگی تو 3 صفیں ہوں گی۔ یہ ساری بستی مسلمانوں کی، یہ محلہ مسلمانوں کا، لیکن نماز کے وقت کتنے لوگ ہیں؟ 2.5-3 صفیں، 1.5 صفیں۔ نماز تو سب پہ فرض ہے، 8 افراد سب پہ نماز فرض، لیکن مصلی اداس پڑے۔ بحیثیت باپ، بحیثیت ماں، یہ ہر والدین کی آرزو ہے کہ ہم اپنی اولاد کو دنیا کی ہر نعمت دیں۔ اس کے لیے میں بھی محنت کرتا ہوں، آپ بھی محنت کرتے ہو، اور ہماری محنت 8 گھنٹے نہیں 18 گھنٹے ہے، اس میں 40 سال پردیس کے دھکے بھی ہیں۔ ناگرا کا امیر ترین شخص بننے کا خواب ہے۔ ہماری آرزو ہے کہ ہم اپنی برادری میں، اپنے رشتہ داروں میں نمایاں ہوں۔ اس کے لیے اتنی محنت کی، بچوں کو بھی ترغیب دلائی۔ میرا سوال ہے بھائی، آپ نے محنت کی اور اللہ کی عادت ہے بھائی، جو جس میدان میں محنت کرتا ہے اللہ اس کو اس کا صلہ ضرور دیتا ہے۔ جس میدان میں دوڑو گے خدا اس کا صلہ دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی ضرور ملے گا۔ اگر آپ دوڑ لگاتے ہو، 18 گھنٹے کام کرتے ہو، تو آپ بڑے فخر سے بات کر دوستوں اور رشتہ داروں میں کہتے ہو ساتھ پشتا بھی بیٹھ کے کھانتے ختم نہ ہو، یہ بات تو کرتی ہے نا؟ ہاں، ناگرا کے لوگوں نے آپ کو دیکھا محنت کرتے۔ لیکن میرا اس باپ سے، ماں سے ایک سوال ہے، میں بھی بحیثیت باپ ہوں، میں بھی اپنے آپ کو ساتھ شامل کر رہا ہوں۔ میرا سوال ہے، ہم نے اپنے بچوں کو اچھا گھر دیا، 5 کروڑ کا گھر دیا، ہم نے اپنے بچے کو 40 لاکھ کی گاڑی لے کے دی، ہم نے اپنے بچوں کو اچھا لباس دیا، اچھا گھر دیا، اچھی غذا دی، دنیا کی ہر نعمت اپنے بچوں کے قدموں میں ڈال دی۔ گھر میں 8 افراد ہیں، سب کے پاس اپنا اپنا موبائل ہے اور مہنگے سے مہنگا موبائل ہے۔ میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے یار، آپ نے اپنے بچوں کو اتنا کچھ دیا، کیا آپ نے اپنے بچوں کو مصلی دیا؟ کیا آپ نے بچوں کو درود کی تسبیح دی؟ تو جواب نہیں میں ملتا ہے بھائی۔ ہمارے گھر میں تو کوئی مہمان آ جائے نا، وہ نمازی بزرگ ہو تو وہ مصلی مانگنے آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے مصلی تلاش کرنے میں، وہ کہیں کباڑ خانے میں پڑا ہوتا ہے، جھاڑ کر کے ہم لے آتے ہیں۔ کیا ہم نے اپنے بچوں کو مصلی دیا؟ درود کی تسبیح دی؟ تو انتہائی معذرت، تھوڑا سا لہجہ تلخ ہو گیا، معاف کر فرمائیے گا۔ تو ہمیں دیکھنا ہوگا بھائی، ہم نے جہاں اپنے بچوں کو اتنا کچھ دیا، مصلی کیوں نہیں دیا، سجدے کیوں نہیں دیے؟ یہ ہم نے دینے تھے۔ جن کے نام پہ جمع ہوئے ہو انہوں نے کربلا میں بھی سجدہ۔ یہ گھر کے ماحول سے ملتی ہیں چیزیں، یہ بڑے سکھاتے ہیں چیزیں۔ دیکھیے سیدہ نے بابا کو سجدوں میں دیکھا، حسین ابن علی 7 سال رہے سجدوں میں دیکھا، ماں کو سجدوں میں دیکھا۔ زین العابدین فرماتے میں نے باپ سے تہجد سیکھی ہے۔ سیدہ زینب فرماتی کربلا میں خاندان نبوت پہ اوکھی گڑی کہ مغرب کی نماز میں تاخیر ہوئی۔ یہ کہاں سے ملا؟ یہ 4 دیواری سے ملا۔ بعض کا ہم سمجھتے کہ ہم ہفتے میں ایک دفعہ بچوں میں بیٹھتے ہیں
اور ایک لمبا چوڑا لیکچر بھی دے لیتے ہیں، اور شاید کہ یہ کافی ہے بھائی جان، بچے لمبے چوڑے لیکچر سے نہیں متاثر ہوتے، بچوں کو آپ وقت دو گے نا تو اس کے نتائج بھی آئیں گے۔ لیکن یہاں ایک اور سوال ہے، ہم لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب یہ بات جو آپ کرتے ہیں نا کہ بچوں کو ٹائم دینا چاہیے، ہم کیسے ٹائم دیں؟ معیشت کا جنازہ نکلا ہوا ہے، غربت کی لکیر پہ کھڑے ہیں، صبح سے شام تک ان کے لیے پیسہ اکٹھا کریں، رزق اکٹھا کریں، یا انہیں وقت دیں؟ مجھے ایک سوال کا جواب دیجئے گا، اس کائنات میں حضور سے زیادہ کوئی مصروف شخصیت ہے؟ لیکن میرے نبی نے بھی اپنی زندگی کو 4 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ ایک وقت اللہ کے لیے تھا، اس میں مخلوق نہیں تھی، ساری رات اللہ کے حضور کھڑے رہتے۔ دوسرا وقت مخلوق کے لیے تھا، دکھیوں کے کام آتے تھے، بیواؤں کے کام آتے تھے۔ اور تیسرا وقت اپنی ذات کے لیے تھا۔ سید عائشہ سے سوال کیا گیا، حضور گھر تشریف لاتے ہیں تو کیا معمولات ہوتے ہیں؟ پوچھنے والے کی غرض کہ تسبیح و تحلیل، ذکر و اذکار کی بات سنائیں گی۔ آپ فرماتی حضور گھر آتے ہیں تو بکری کا دودھ دھو لیتے ہیں، اپنے کپڑوں کو پیوند لگا لیتے ہیں، جوتا بھی گانٹھ لیتے ہیں۔ یعنی کہ تیسرا وقت وہ اپنی ذات کے لیے تھا، اپنا کام خود کرنے کا مزاج تھا، اور یہ امت کی تعلیم کے لیے تھا۔ یہ تو ازواج بھی کر کے دے سکتی تھی، یہ تو کام صحابہ بھی کر سکتے تھے، لیکن یہ امت کی تعلیم کے لیے تھا۔ جو کام اپنا خود نہیں کرتے، یا وہ متکبر ہوتے ہیں یا پھر وہ سست ہوتے ہیں۔ اور کچھ لوگوں کا مزاج، ہم کہتے ہیں یار ہمارے پاس اتنی دولت، 10 نوکر ہے، ہمیں کیا ضرورت؟ ہماری گاڑی کا دروازہ کھولنے کے لیے ملازم الگ، بوٹ پالش کرنے والا الگ، ہم اپنے کام کیوں خود کریں؟ اللہ فرماتے ہیں محبوب آپ کہو تو ہم بطح مکہ کو سونے چاندی کا بنا دیں۔ جس کے دربان ابو بکر و عمر جیسے ہوں وہ اپنا کام خود کریں، ہمیں کرتے ہوئے کیا ہوتا ہے؟ میں مولوی ہوں، میں تو بازار سے سبزی اٹھانے کے قابل نہیں، میں اپنی توہین سمجھوں گا، میں تو اپنا جوتا بھی نہیں اٹھا سکتا، اتنا کمزور۔ کھانا بنانا تھا نا، ایک کہتے میں بکری ذبح کروں گا، دوسرے صحابی کہتے میں کھال اتاروں گا۔ میرے نبی فرماتے کھانا بنانے کے لیے لکڑیوں کی ضرورت ہوتی ہے، میں محمد جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لاؤں گا۔ تیسرا وقت اپنی ذات کے لیے، اور چوتھا وقت اپنے گھر والوں کے لیے تھا۔ گھر والوں کو وقت دینے سے نتائج کیا ملے؟ امام نے حضور کو سجدوں میں دیکھا، سیدہ نے بابا کو سجدوں میں دیکھا، حسین حضرت زین العابدین فرماتے تہجد باپ سے سیکھی، سیدہ زینب فرماتی کربلا میں اوکھی گڑی، مغرب میں تھوڑی سی تاخیر ہوئی۔ یہ گھر کے ماحول سے ملتی ہیں چیزیں۔ جب آپ وقت دینا شروع کرو گے تو نتائج اچھی آئیں گے۔ سجدوں میں، پیشانی میں سجدے آئیں گے، آنکھوں پر حیا کے پہرے آئیں گے، کانوں میں قرآن کے نغمے آئیں گے، لبوں پر سونے محمد کے ترانے آئیں گے۔ یہ سکھانا آپ نے ہے۔ شرط یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو وقت دو۔ کلاس روم میں ٹیچر سوال کرتا ہے بچوں بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ کسی نے ڈاکٹر، کسی نے انجینئر، کسی نے کچھ کہا۔ ایک بچہ کہتا ہے استاد جی میں بڑا ہو کر صحابی رسول بنوں گا۔ یہاں جھٹکا لگا، کہا پتر صحابی تو وہ ہوتا ہے جس نے حضور کا زمانہ پایا ہو، سر کی آنکھوں سے دیکھا ہو، تو 14 صدیوں کے فاصلے پہ کھڑا ہے، لیکن بتا شوق کیسے پیدا ہوا؟ وہ کہتا ہے استاد جی میری ماں روزانہ سونے سے پہلے ایک صحابی رسول کا واقعہ سنا کے سوتی ہے، تو میرے دل میں شوق پیدا ہوا ہے میں بڑا ہو کر صحابی بنوں۔ یہ صحابی بننے کا شوق کس نے پیدا کیا؟ صحابہ کی محبت کس نے سکھائی؟ بھائی جان ماں نے سکھائی۔ یہاں 2 لمحوں کے لیے رکیے گا، کیا ہم نے اپنے بچوں کو وقت دے کر کے صحابہ کی محبت سکھائی؟ ہم تو 2 گھنٹے نیند سے پہلے ہمارے پاس جو ہوتے ہیں نا گھر میں، ہم موبائل کے دھیانے لگے ہوتے ہیں، ہم تو جان ہی نہیں چھوڑتے موبائل کی۔ گولی مارو یار، اس نے ہمارا جینا ہی حرام کر دیا، رشتوں سے دور کر دیا۔ پاس بیٹھ کر کے بھی ہم جو نا وہ قریب نہیں ہوتے۔ ہر کسی نے فیس بک کھولی، کوئی کچھ دیکھ رہا ہے، کوئی کچھ دیکھ رہا ہے۔ وہ کتنا اچھا دور تھا یار جب ایک دوسرے کے دکھ سکھ کے ساتھی ہوتے تھے، ایک دوسرے کی خوشیوں میں شامل ہوتے تھے۔ آج تو موبائل کی نہیں جان چھوڑتے۔ بچے چھوٹی عمر میں دیکھو اس کی دوستیاں، محبتیں ساری ماں باپ کے ساتھ ہوتی ہیں، اور ان کی آرزو ہوتی ہے کہ ہمارے باپ ہمیں کچھ سکھائیں۔ ابا جی چپیڑ مارنے، چل پیچھے ہو سو جا۔ جب یہ رویے ہمارے ہوں گے اولاد کیا سیکھے گی؟ ہمارا کہنا ہے 2 گھنٹے جس طرح ٹیچر روزانہ کی بنیاد پہ ایک نیا سبق لاتا ہے، آپ بھی بھائی روزانہ کی بنیاد پہ ایک نیا سبق لاؤ۔ بچوں کو بلاؤ، جمع کرو، چٹائی بچھاؤ، مصلے پر خود پہ بیٹھو، کتاب کھولو۔ کہا آؤ بچوں آج ابو بکر کی باتیں کریں، آؤ بچوں آج عمر فاروق کی باتیں کریں، آؤ بچوں عثمان غنی کی باتیں کریں، مولا علی کی باتیں کریں۔ جس دور سے میں اور آپ گزرے یہ فتنوں کا دور ہے، گلی گلی فتنے ہیں۔ اسلام آباد سے کراچی تک جس طرح بکواسات کی، آپ کو نہیں پتا صحابہ کو گالیاں دی گئی، تبرہ بولا گیا، ابو بکر کو گالیاں دی گئی، حضرت عمر کے بارے میں کیا کچھ نہیں کہا گیا، آپ کو نہیں پتا؟ کاش کے سکھایا ہوتا، وہ گندی زبان منہ سے کھینچ لیتا کہ ماں بچپن میں سکھا گئی ہے۔ ابو بکر وہ ہیں، رسول اللہ فرماتے دنیا میں سب کو صلہ دیا ہے، ابو بکر کو صلہ قیامت کے دن میرا رب ہی عطا فرمائے گا۔ آپ سکھاتے
کہ عمر وہ ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں جب نیک لوگوں کا ذکر کرو نا تو میرے عمر کا بھی ذکر کیا کرو. یہ تو ہم نے سکھانا تھا، یہ تو ہم نے بتانا تھا، لیکن ہم وقت نہ دے سکے، ہم شاہین نہ بنا سکے، ہم صحابہ کے وفادار اور ان کا پیار نہ سکھا سکے. معذرت سے بھائی، یہ گھر کی چار دیواری سے ملتا ہے. اور دوسری بات، صحابہ تو آپس میں بے پناہ محبت کرنے والے تھے. دیواریں تو ان بدبختوں نے کھڑی کی جو کہتے 6 صحابہ کے علاوہ معاذ اللہ سب جہنمی تھے، مفاد پرست تھے، حق غصب کیا گیا. کتنی باتیں جو کی نہیں جا رہی، وہ تو آپس میں بے پناہ محبت کرنے والے تھے. حضرت علی فرماتے میں نے خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں فجر کی ہم نے نماز پڑھی، 2 مخصوص صورتیں تلاوت ہوئی، سلام پھرا، ایک صاحب کھجوریں لایا، حضور نے سب کو ایک ایک دی، مجھے بھی دی، میں نے کھائی، مزیدار بڑی تھی، دل چاہا کہ حضور سے مانگ لوں. ادب مانے تھا، خاموش رہا. کہتے کھجور کھا لی تو آنکھ کھل گئی، جب آنکھ کھلی تو مسجد نبوی میں فجر کی اذان ہو رہی تھی. یہ حضرت عمر کا دور تھا. فرماتے ہیں حضرت عمر کے پیچھے آ کے نماز کے لیے کھڑا ہو گیا. جو حضور نے تلاوت کی تھی وہی صورتیں حضرت عمر نے تلاوت کی. سلام پھیرا، خواب میں کھجوریں آئی تھی، حقیقت میں نے دیکھا کہ صاحب کھجوریں لے آیا. حضرت عمر سب کو ایک ایک کھجور دے رہے ہیں. کہتے میری باری آئی، میں نے بھی کھائی، مزہ خواب والا تھا، وہاں مانگ نہ سکا، ادب مانے تھا، یہاں یارانہ تھا، یہاں دوستانہ تھا. میں نے کہا عمر ایک اور نہیں ملے گی. مسکرا کے فرمایا حضور نے دی ہوتی تو میں بھی تجھے دے دیتا. تو یہ سکھانا ہوگا بھائی ہمیں اپنے بچوں کو صحابہ کی پیار، صحابہ کا پیار، اہل بیت کا پیار. اور یہ گھر کی چار دیواری سے ملتا ہے. تو سجدے کہاں سے ملے؟ گھر سے ملے. حسین ابن علی 7 سال نانا جان کے ساتھ گزارتے ہیں. امت کی محبت سیکھی، امت کا پیار سیکھا. اور محبت کی کہانی تو یہ تھی، پیار اتنا تھا نانا جان سے کہ حضور حسین کی زبان اس طرح چوستے تھے جس طرح کھجور چوسی جاتی ہے. کبھی کندھوں پہ سوار کرتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں، تسبیحات بڑھا دیتے ہیں، ہاتھ اٹھا کے کبھی کہتے ہیں اللہ میں پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار کر، جو ان سے پیار کرے اللہ تو ان سے پیار فرما. پیار کی کہانی بہت ساری باتیں، لیکن وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں. مغرب تا عشاء ٹائم ہوتا ہی کتنا، 1-1.25 گھنٹہ ہوتا ہے. اور اس میں مشورہ دوستوں کو ضرور دیتا ہوں کہ اس میں جتنا اختصار ہو سکے وہ کرنا چاہیے. تلاوت مختصر سے 2-3 اشعار نعت کے پڑھیں. اس کے بعد جو آپ کا مہمان خطیب مبلغ ہو آدھا گھنٹہ 40 منٹ وہ بیان کرے. اس کے بعد دعا اور با جماعت نماز پڑھنی چاہیے. چلو خیر، آج تھوڑی سی تاخیر ہوگی اور میں کوشش کر رہا ہوں جلدی میں 2-4 منٹ میں اپنی گفتگو سمیٹ لوں. تو حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے پناہ نانا جان سے محبتیں تھیں. اپنے نانا جان سے بہت ساری محبتیں وصول ہوئیں. اور اپنے نانا جان سے 1-2 باتیں ہیں. آپ نے سخاوت بھی سیکھی، اپنے نانا جان سے اخلاق سیکھے. اخلاق کی کہانی سنیے گا بھائی. آپ سفر میں تھے تو سرے راہ کچھ مساکین زمین پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے. اور واصف علی واصف کا ایک جملہ ہے، آپ فرماتے بڑا آدمی وہ ہوتا ہے، ایک معیار میں نے آپ نے مقرر کیا ہے، دولت، اقتدار، دوڑتی گاڑیاں، فلک بوس عمارتیں. ہم سمجھتے ہیں ناگرا کا وہ سب سے بڑا آدمی وہ ہے جس کے پاس بہت زیادہ دولت ہے. یہ معیار نہیں ہے بھائی. میں نے آگے بھی عرض کیا یہ تقسیم ہے، کسی کو زیادہ اور کسی کو کم. واصف علی واصف کہتے ہیں بڑا وہ ہوتا ہے جس کی صحبت میں بیٹھنے والے لوگ خود کو چھوٹا نہ محسوس کریں. خود کو چھوٹا محسوس. مسکین تھے یار، زمین پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے. ہم تو سٹیٹس کا خیال رکھتے ہیں نا، زمین پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں. انہوں نے حضرت امام کو دیکھا، دوڑ کر کے آئے، کہا مہمان نہیں بن جاتے، ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں لیں گے. آپ سواری سے اترے، زمین پہ بیٹھے، ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا، کھانا کھا کے دعا کی، اور بعد میں ان سے کہا کبھی موقع ملے تو مجھے بھی خدمت کا موقع دینا. غریب ترلے کر کے مر جاندہ ہے، معذرت سے غریب ترلے کر کے مر جاندہ ہے، اتھے ٹائم کوئی نہیں. امیر پیغام بھیجتا ہے، وہ پیغام بھی نہیں بھیجتا ہوگا، کسی کے ہاں پیغام بھیجتے، میں خود اڑ کے آ جاتا. یہاں لحاظ رکھا گیا نا. ان کے ساتھ زمین پہ بیٹھ کے کھایا. میں ایک سفر میں تھا، لمبا سفر تھا، تو ایک جگہ ہمیں انہوں نے بٹھا دیا، 3-4-5 چارپائیاں بچھی ہوئی، ایک نمایاں تھی اور باقی ویسی پڑی ہوئی تھی. ہم وہاں جا کے بیٹھ کے، وہاں تو جرت نہ ہوئی ظاہر ہے، ہمیں بھی سمجھ آ رہی تھی یہ کسی خاص شخصیت کے لیے ہے. لیکن ہوا کہ 2-4 منٹ کے بعد 2-3 نوجوان آئے ہیں. انہوں نے کہا حضرت تھوڑی سی تکلیف کر کے باہر آ جائیں. انہوں نے 4 پہیاں اٹھائیاں باہر رکھ دی، اور وہ جو نمایاں تھی وہ وہیں رہی. ٹھیک 5-7 منٹ میں ایک شخصیت نمودار ہوئی اور وہ سیدھے اندر آئے اور آ کے 4 پہی پہ بیٹھ کے، اور انہوں نے ہمیں حکم کیا کہ آپ بیٹھ جائیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ اپنے برابر نہیں بیٹھنے دیتے.
یار کیا ہو جاتا ہے. قبلہ شاہ صاحب بھی تو تشریف فرمائے, انہوں نے کہا کرسی اٹھا کے نیچے رکھو, محبت دی, پیار دیا, یہی بڑے لوگوں کی نشانی ہے. برابر بھی نہیں بیٹھنے دیتے. میں ایک جگہ خطاب, مجھے کمر کا مسئلہ, میں کھڑا ہو کے نہیں تقریر کر سکتا, تو ترلا کر کے کرسی پہ بیٹھ کے میں نے کہا یار ساتھ میری بھی رکھ دو. یقین جانی انہوں نے کہا یہاں تے کھلو کے کریں گا یا پھر بہ کے کریں گا. زمین تے بہ کے نا, اتنے نہیں, کرسی تے بیٹھے ہی سا نا. انہوں نے کہا یا زمین پہ کھڑے ہو کر یا بیٹھ کے کرو گے, کرسی پہ نہیں بیٹھنے دیں گے. میں نے کہا اگر حضرت زمین پہ ہوں تو میں گڑھا کھود کے زمین میں چلا جاؤں. یار یہ کیسی رونت ہے یار. اور امام کا بیٹا ہے, علی کا پتر ہے, فاطمہ کا لال ہے. مسکین کہتے ہیں حضور کھانا کھا لیں ہمارے ساتھ بیٹھ کے, سواری سے اتر کے ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانے میں شامل ہو جاتے ہیں. یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اخلاق اپنے نانا جان سے سیکھے. آخری بات گفتگو سمیٹ لیتا ہوں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نانا جان سے سخاوت بھی سیکھی. حضور پہ ساری زندگی زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی. کیوں؟ کیونکہ حضور کے پاس جو بھی ہوتا تھا اس کو اللہ کی راہ میں کر دیتے تھے. حضرت اسامہ بیمار ہوئے, عیادت کے لیے گئے, تو حضرت اسامہ کے لفظ تھے کہ قرض کا پہاڑ میرے سر پہ ہے اور اس وقت سانسیں ٹوٹ رہی ہے. امام حسین گھر گئے اور گھر سے 60,000 دینار, درہم نہیں دینار, درہم چاندی کا اور دینار سونے کا سکہ ہوتا ہے, وہ سکہ تولے کا تو ہوگا, اور اس وقت تولے کا ریٹ آپ لوگوں میں کو جانتا ہے, تقریباً 1,07,000 یا 8,000, کم زیادہ اس سے ہوں گے ضرور. 1,08,000 کا ایک تولہ ہے, 60,000 دینار. آپ حساب لگاؤ تو وہ 6 ارب سے زیادہ روپے بنتے اس دور کے. حضرت امام گھر گئے, 60,000 دینار لائے, اسامہ کو دیے, فرمایا یہ لو اور اپنا قرض اتار لو. آپ نماز میں کھڑے ہیں, باہر کسی نے دستے سوال دراز کیا, نماز مختصر کر لی. خادم سے کہا گھر میں کچھ ہے؟ کہا 200 درہم ہے. کہا لاؤ. کہا یہ آپ کے گھر والوں کے لیے کافی ہے. فرمایا ساڑی خیر صلی اللہ ہے. سخیوں کا گھرانہ تھا نا. کہا سائل خالی نہیں جانا چاہیے. یہ ہے بڑے لوگوں کی نشانیاں کہ عطا کرنے والے ہوتے ہیں, بانٹ دینے والے ہوتے ہیں. اور ہم نے بڑوں سے سیکھا ہے کہ نذرانہ ہوتا بھی یہی ہے, امیروں سے لو اور ایسے غریب خوددار تلاش کرو جو اپنی عزت نفس مجرور نہیں ہونے دیتے. کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا تو ہی نے جستجو جانتے ہو. اے نہیں کہ امیراں کو بھی, غریباں کو بھی, یتیماں کو بھی, بیواں کو بھی لو اور اپنی کوٹھیاں مربع بناؤ. بلکہ نذرانہ یہ ہے امیروں سے لے کر خوددار لوگوں میں بانٹ دینے کا نام نذرانہ ہے. علامہ اقبال کا کسی کے ساتھ دوستی سی, پیر صاحب کے ساتھ. اچھے لوگوں کے قدم چومنا اعزاز ہے. ہاتھ چوما تینوں پیڑ پیندی, دل چاہتا ہے چوما جتیاں نو. اچھے لوگوں کے پاس بیٹھنا سعادت ہے. لیکن میں نشاندہی کچھ لوگوں کی کر رہا ہوں جنہوں نے دھندا باقاعدہ کیا. علامہ اقبال کا وہ دوست تھا پیر صاحب, ملاقات کے لیے آئے تو مرید بھی اسی محلے کا تھا. اس نے آگے حضرت کو کہا حضرت بچیاں جوان ہیں اور 90 یا 100 روپے کا مقروض بھی ہوں, آپ دعا فرما دو. انہوں نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی, منہ پہ ہاتھ پھیرا. مرید نے 10 روپے نکالے جیب سے, کہا حضرت نذرانہ قبول کرو. انہوں نے پکڑے جیب میں ڈال لیے, خیال ہی نہیں آیا کس لیے تھا. وہ چلا گیا. اقبال کہتے مجھ سے نہ رہا گیا. کہا کہ پیر جی ناراض نہ ہویا جے, وہ مسکین آیا سی 90 دا مقروض سی تے جناب نے ہاتھ چکے تو سودا ہو گیا. وہاں اقبال نے کہا تھا کہ ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی, اور گر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن. نذرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا, ہر خرقہ سالوس کے اندر ہے مہاجن. شہری ہو دیہاتی ہو مسلمان ہے سادہ, بتوں کی طرح پوچھتے ہیں کعبے کا برہمن. اور میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد, زاغوں کے تصرف میں عقابوں کا نشیمن. اقبال کہتے جہاں کبھی شاہین بیٹھتے تھے نا, آج کل اتفاق سے کوے راج کر رہے ہیں. کم باذن اللہ جو کہہ سکتے تھے رخصت ہوئے, رہ گئے قبروں پہ مجاور اور گور کن. اب تو لوٹ مار والا بازار شروع ہو گیا. اللہ مجھے آپ کو حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو کہا سنا اللہ ہم سب کو عمل کے جذبوں سے مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا درود السلام کے